أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. جن کے سامنے جتنی جگہ ہے اسے پور کر دو، سنت سمجھ کر میرے نبی کی سنت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مجھے مجھے اپنے نبی کی محبت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ میری مقصد فرمائیں گے۔ لہٰذا جتنے بھائی جہاں بھی کرتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آ جاؤ اور اپنے سامنے کی جگہ کو درست رکھو، آ جاؤ اپنی جگہ سے اٹھو۔ یہ مناسب نہیں ہے یا جگہ پڑی آپ وہاں کرتے ہیں، ایمان کی مجلس میں تو آ کے بیٹھنا چاہیے، دور نہیں رہنا چاہیے، آ جاؤ آپ۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق دے۔ دین تو سراپا اطاعت کا نام ہے، بات کے ماننے کا، اور دین سراپا عمل کا نام ہے۔ جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی ساتھ کی توفیق دے۔ آ جاؤ، اٹھ جاؤ، اپنی جگہ اٹھ کے آ جاؤ۔ گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا بستر اپنی جگہ بھی چھوڑ دو، اللہ کے دین کے حد سے آ جاؤ۔ آپ اٹھو، اگر آپ اٹھو گے، آپ آگے آؤ گے، آپ کو اسے کہ جتنے آگے آئیں گے نا ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ ایک عمل ہے، ایمان کی مجلس میں بیٹھنا ایک عمل ہے، اس عمل کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آ جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ۔ پیچھے والے آگے آ جاؤ، پیچھے والے آگے آ جاؤ، ذرا اپنی طرف اپنے یہاں سے کھڑے ہو کے آنا شروع کرو، انشاءاللہ تمہارے پیچھے اور بھی آ جائیں گے۔ آگے بڑھو گے اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ آ جاؤ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، اٹھو اٹھو، آگے آ جاؤ، خود بھی اٹھو اور اپنے بھائیوں کو بھی سمجھا کر آگے لے کے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ دین اپنی من چاہت پر چلنے کا نام نہیں ہے، جی جو چاہے ایسے کرنے اس کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل کے کرنے کا نام دین ہے۔ آ جاؤ، چھوڑو اپنی چاہت کو چھوڑو، یہ چاہ رہا ہے کہ دور بیٹھو، یہ چاہت صحیح نہیں ہے۔ صحیح فکر یہ ہے کہ آدمی دین کی بات کو قریب آگے سنے اور جتنا قریب ہو سکے آگے بڑھے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ابھی بہت سے بھائی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہے، اٹھ کر آ جاؤ، اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے لیے آ جاؤ، اللہ کے نبی کی بات کو مانو۔ آ جاؤ، مجمع جوڑنے والی جگہ، مجمع جوڑنے والی جماعت کہاں ہے؟ اور یہ ہمارے جو خطے کی شادی کہاں ہے؟ خطے والی جماعتیں کہاں ہیں ہماری؟ یہ اپنے خطوں میں سے جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کے خوشامد کرو، ان کو آگے لاؤ، صحیح بیٹھنے کی دعوت دو۔ وہی توفیق ہو ہوتا تھا، چاہے ویسے اگر یہ آپ کی بات کو مانیں گے، اطاعت کریں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔ ہم کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، اطاعت کرو اپنے پہلے نبی کی، ایمان کی مجلس میں صحیح بیٹھو، مل کے بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، ادب کے ساتھ اللہ کی بات کو سنو،
محتاج بن کر سنو اور پوری بات سنو اور آخر تک بیٹھ کر سنو. یہ تمام آداب ہیں. مرضی میں بیٹھ کے بھی چلتی ایسا نہیں ہے. آ جاؤ, اللہ ہمیں توفیق دے. آ جاؤ. صحابہ کی صفتیں تھی کہ سمیعنا واطعنا, ہم جو سنیں گے وہ مانیں گے. اور یہودیوں کا مزاج یہ ہے کہ سمیعنا وعصینا. سبحان اللہ بیان کر رہا ہے. یہودیوں کا مزاج یہ ہے, وہ کہتے تھے اپنے نبی کو, ہم تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے نہیں. سمیعنا وعصینا, سنیں گے اور کریں گے نہیں. اور صحابہ یہ کہتے تھے سمیعنا واطعنا, ہم اللہ کے نبی کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے, آپ اطاعت کریں گے. یہ ہے مسلمان کی صفت یہ ہے, سمیعنا واطعنا. سمیعنا وعصینا یہ مسلمان کی صفت ہے, یہودی کی صفت ہے کہ آپ یہ سنیں اور مانیں نہیں. اپنی جگہ بیٹھا رہے, یہ صحیح زندگی نہیں ہے. اپنے آپ میں آج مسلمان یہودیوں کے پیچھے چل رہا ہے زندگی. ان کی زندگی میں وہی چیزیں ہیں جو وہ چلا رہے ہیں دنیا میں. اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ میری امت یہودیوں کے پیچھے قدم بقدم چلے گی. جو اس نے کیا یہ کرے گی. اگر یہودیوں میں 72 فرقے ہیں تو میری امت 73 ہوں گے. یہاں تک اگر یہودی قوم میں کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں کوئی ایک ایسا پیدا ہوگا. اس لیے یہودیوں کا مزاج چھوڑو اور اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لاؤ. اجتماع میں آنے کے بعد نہیں مانو گے تو پھر کیا گھر جا کے مانو گے. اٹھو اپنی جگہ سے اٹھو, یہ پورا آگے جگہ خالی ہے, آ جاؤ آگے. اللہ کو اپنی محتاجی میں دکھاؤ. دنیا میں تو سب سے آگے رہتے ہو لائنوں میں, اور دین میں سب سے پیچھے رہنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. آؤ اٹھو اپنی جگہ سے. کتنی دیر سے تخت تعلق میں پکا کے بلا رہا ہے. آ جاؤ, اللہ میں صحیح سمجھ. آ جاؤ, آگے آ جاؤ, اللہ کے لیے آ جاؤ. ماشاء اللہ, اللہ میں صحیح سمجھ دے. اللہ نے توفیق دی ہے. گھر چھوڑا, خاندان چھوڑا, کاروبار چھوڑا, یہ قربانی دینے کے اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ نے یہ توفیق اس لیے دی کہ اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہدایت, لیکن ہم لینا چاہیں تو بارش تو برس رہی ہے لیکن گھڑائیں الٹا کر دیا آدمی نے. جس سے خوشی میں کیا ہے کہ ان تقرب رہے گی یہ شبران, اگر میرا بندہ میری طرف ایک بارش بڑھے گا, اللہ نے کہہ رہے ہیں تو میں ایک ہاتھ بڑھوں گا. بندہ طلب ہو, بندے میں طلب ہو اور کوشش ہو تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے.
آگے بڑھنا یہ آدمی میں طلب بتاتا ہے، اس میں طلب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو اور بھائیو، اللہ نے انسان کو محنت کا ایک جواب دیا ہے، محنت کی ایک صفت دی ہے. آدمی اپنی اس محنت کو جہاں لگاتا ہے وہ چیز اسے حاصل ہوتی ہے. سب محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہوں نے اس امت کو یہ ترتیب فرمائی ہے کہ اپنی محنت کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی محنت کو لگاؤ، دین کی راہ میں لگاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں دین آئے. اور دین آئے گا تو تمہاری تھا اللہ کی مدد ہو جائے گی، اور دنیا میں بھی اللہ دین کی بنیاد پر تمہیں کامیاب کر دے گا. اور آخر کی جو بڑی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، جہاں ہم سب کو مر کر جانا ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا. جو بھی دنیا میں آیا ایک دن مرے گا اور موت کے بعد اس دنیا کو چھوڑے گا اور جائے گا آخرت میں. اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اور آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، بس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. جو بھی آدمی دنیا سے مر کے جائے گا تو مر کر جانے والے کے لیے دو ٹھکانوں سے ٹھکانا ہے. موت کے بعد ہر ایک کو ان دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے جانا ہوگا.
یا تو جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی ناکامی کی جگہ جانا ہے. یہ دو ٹھکانے میں نے بنائے آخرت میں. اور دنیا میں جو بھی آیا ہے، جو بھی ہو، جس پوزیشن کا بھی ہو، جس ملک کا ہو، جہاں جس قوم کا بھی ہو، اسے ان دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، یا تو جنت یا جہنم. اور اللہ نے اس انسان کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، تاکہ انسان جہنم کے راستے پہ چلنے کے بجائے جنت کے راستے پہ چل کر جنت میں جائے. دنیا میں ہر نبی آیا اپنے قوم کی طرف، اس کے دعوت لے کر آیا، اور دعوت لے کر آیا، دعوت ایمان لے کر آیا، اور ایمانی زندگی کی دعوت لے کر آیا، تاکہ دنیا کے انسان آخرت کی ابدی زندگی میں ناکامی سے بچ جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی دعوت دنیا میں جتنی قومیں ہیں اور جتنے ملکوں میں رہنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو آپ کی دعوت ہے. اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو مانو، جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ کو مانو کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. جس اللہ کے پاس، جس اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے اور اس اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے. موت و حیات کا مالک وہی اللہ ہے. زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. ہاں، اور وہ اللہ نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ رہے گا. ہاں، اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی اللہ ہے. آسمانوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، زمینوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اور آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں، انسان، جانور، حیوانات، نباتات، جتنی بھی ہے، ان سب کو بھی ایک اللہ نے پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات کا کنٹرول ایک اللہ کا ہے. کسی کا اور کنٹرول نہیں ہے. اللہ لہ الخلق والامر، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. ذرا دھیان سے اور کان کھول کر سنو کہ یہ پوری کائنات اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی ہے، میں اس کا خالق ہوں. اور اس پوری کہاں جا رہے ہو بھائی؟ یہ تو غلط بات ہے. آگے بیٹھ کے رات اٹھ کے جا رہے ہو. شیر نہیں بنانا چاہیے اللہ کی زندگی میں کو. جی میں آئے تو بیٹھ گئے، جی میں تو چلے گئے، یہ تو شیر نہیں ہے. تو اللہ کے ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی مجلس ہے. اللہ لہ الخلق والامر، اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے. یہ پوری کائنات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے. اس کو وجود اللہ نے دیا ہے، اور یہ پوری کائنات اپنے باقی رہنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اور یہ پوری کائنات کی ہر مخلوق اپنی مرنے میں اور فنا ہونے کے لیے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اس مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اور موت و حیات
کا جب اللہ مالک ہے تو موت و حیات کے بیچ میں انسان میں جتنی حالات آ رہے ہیں ان تمام حالات کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ہے. ہم جب بچے تھے تو مدرسے میں ہمیں استاد نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ دونوں یاد کرایا ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وہ ملائکتہ ہی، اللہ کے فرشتوں پر، وہ کتب ہی، اللہ کی کتابوں پر، وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یہ دن میدان حشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب دیا جائے گا. والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، اور ایمان لایا میں تقدیر پر. تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے کہ جو کچھ حالات انسان پر آئیں گے یا آ رہے ہیں یا جائیں گے، یہ پورا اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ ہونا ہے. والبعث بعد الموت، اور انسان مرے گا، مر کر ختم نہیں ہوگا بلکہ اسے اللہ ایک دن دوبارہ اٹھا کر اس کا حساب لے گا. والبعث بعد الموت، یہ ایمان، ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ ایک ہے، نرنجن نراکار ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی آکار نہیں، کوئی شکل نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے. دنیا کی قومیں گمراہ ہو گئی، اس لیے نے اللہ کو بیٹا قرار دیا. ہاں، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. قل هو اللہ احد، اے نبی دنیا کے انسانوں کو کہیے، فرمائیے بات کہ اللہ ایک ہی ہے. قل هو اللہ احد، دنیا کا مالک اور خالق ایک اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، بے نیاز ہے. اپنے پیدا ہونے میں اللہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ تو پہلے سے ہی ہے. انسان اپنے پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ تو اپنی ذات سے پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. لم یلد، کسی کی اولاد نہیں اللہ، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. ولم یولد، نہ یہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی مثل دنیا میں نہیں ہے، کوئی نہیں. اللہ کو مانو. ایمان مجمل ہمیں بتایا گیا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی ذات و صفات کو پر ایمان لایا کہ وہ اکیلا ہے اور اس کی صفات ہیں، خالق ہے، مالک ہے، ممیت ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ہاں، حفاظت کرنے والا ہے. اللہ کے 99 اسماء ہیں، صفات ہیں. یہ اللہ کی 99 شانیں ہیں.
باللہ کما ہوا، ایمان لایا میں اللہ کو جیسا کہ وہ ہے. جیسے دنیا کے نادان گمراہ کہتے ایسا نہیں، جو ایسا اللہ جیسے کہہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ احد، اللہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. جو اللہ کے شریک اور پارٹنر مان رہے ہیں گمراہ ہے. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اگر اس کائنات میں دو اللہ ہوتے تو پھر نظام درہم ہو جاتا. دنیا میں ایک ملک میں دو بادشاہ ہوتے تو بربادی آتی ہے. یہ کہتا ہے کچھ، یہ کہتا ہے کچھ، بربادی آئے گی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر دنیا میں دو اللہ ہوں، دنیا کے چلانے دو ہوں تو دنیا کا نظام گرم گرم ہو جائے گا. وہ ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے. آمنت باللہ کما ہوا، جیسا کہ کوئی شریک نہیں اس کا، کوئی پارٹنر نہیں، وہ کسی پارٹنر کا محتاج نہیں. بے اسمائی اور صفاتی ہی، اس کی صفات اور اس کی ذاتی نام، اس پر میں ایمان لایا ہوں. وہ قبیل تو جمی احکامی ہے، ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ میں نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا کہ جیسے اللہ کہے گا ایسے ہی کروں گا، اس کے حکم پر چلوں گا. قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا دستور ہے کہ انسان دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا جس کے نتیجے میں کہ اس انسان کو اللہ کامیاب کرے گا، اور انسان کون سا راستہ اختیار کرے گا جس پر یہ ناکام ہوگا. جیسے آج کا انسان ناکام ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، دنیا کی چیزیں، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، راحت آرام کے تمام اسباب، سب ہے، لیکن آج کا انسان راحت آرام میں نہیں ہے. آج کے انسان کی زبان کا ایک بول ہے، چاہے وہ ملک کا صدر ہو، چاہے میرے دوستوں پوری دنیا کو میرے دوست اپنی طاقت منوا رہا ہو، لیکن اس کی زبان کا وہی بول وہی ہے کہ ٹینشن ہے. سپر پاور کہنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے، ٹینشن، پرابلم سالو بھی نہیں دے رہے. کروڑپتی کہہ رہا ہے کیا؟ ٹینشن. پیٹرول کا میرے دوست جبکے رکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں ٹینشن. زندگی ہر ایک کی میرے دوستوں زندگی تنگ ہو رہی ہے. کیوں کہ زمین اللہ کی ہے اور چلتی بھی اللہ کی ہے. اللہ کی زمین پر رہنے والا انسان جب اللہ سے بغاوت کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کے راستے اختیار کرے گا تو اللہ پھر اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. زندگی تنگ ہے اور ہر ایک کہتا کچھ سولوشن، پرابلم بہت ہے، سولوشن بتائیے کچھ. تو جب اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج سے 1500-1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے ذریعے پوری انسانیت کو خدا نے پیغام پہنچایا ہے. ان کے جتنی مشکلات ہیں اس کا حل بتایا ہے، تنگیوں سے نکلنے کا حل حضور نے بتایا ہے. آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد وہاں پہنچ کر آپ نے پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو پیغام دیا ہے کہ اگر تمہاری مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو اور تمہاری ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ.
کہ جو بھی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، کسے معاملہ درست کرنا ہے؟ بولو اللہ سے۔ اللہ سے، یہ دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے کرنا ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو بھی اپنا معاملہ اللہ سے درست کرے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا۔ کہ میاں بیوی کا پرابلم بھی سالو، اور اگر ماں باپ کا بھی پرابلم سالو، پبلک اور حکومت کا پرابلم بھی سالو، جتنے پرابلم ہیں وہ سب سالو ہو جائیں گے اور اللہ ان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو انسانوں کی موافقت میں استعمال کرے گا۔ وقت پر بارش ہوگی، بارش نہیں چاہتے تو اس بارش کو خدا روک دے گا۔ وقت پر بارشیں ہوں گی، بارش کی ضرورت ہے، بارش ہو جائے گی۔ زمین و آسمان کے نظام کو خدا انسانوں کے لیے ان کے فائدے کے اعتبار سے استعمال کرے گا، چلائے گا۔ اس لیے بھائیوں، مسائل کا سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو بڑی بڑی ڈگری دلا دیں گے، ان کا مسئلہ ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا مسئلہ حل ہوگا کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کو ایمان دیں گے، ایمان سکھائیں گے، ان کے اندر ایمان پیدا ہو، ان کا اپنا تعلق معاملہ اللہ سے درست ہو۔ جب ان کا معاملہ اللہ سے درست ہوگا تو اللہ ان کے حالات کو درست کر دے گا۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمہ کہتے تھے کہ اللہ نے حالات کو احکام سے جوڑا ہے، اللہ نے حالات کو ملک و مال سے نہیں جوڑا۔ یہ ملک مال ہاتھ میں آئے گا تو حالات اچھے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ حالات اچھے کب ہوں گے؟ جب انسان کے اپنے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ انسان کا اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ شان ہو سب کچھ ہوتے ہوئے زندگی کو تنگ کر دے گا۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے احکام پر زندگی نہیں گزارے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امریکہ میں رہتا ہو یا کسی اور ملک میں رہتا ہو، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میرے احکام سے اعراض کرے گا، نماز چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑے گا، نبی کی اطاعت کو چھوڑے گا، چاہے پھر وہ کروڑ پتی کا باپ ہو، چاہے پوری دنیا کا مالک ہو، خدا اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ فرعون نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، نبی کی بات کو نہیں مانا، تو جو فرعون 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، لیکن جب اس نے اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا تو پھر اللہ نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ ہاں، فرعون پر خدا کا عذاب آیا، مختلف عذاب آیا، طوفان آیا، قحط سالی آئی۔ اللہ نے فرعون کو میڈک کا عذاب آیا، میڈک کی میڈک سمجھے، اس کے بسترے پر بھی میڈک، وہ کھانے پڑے تو ہمیں میڈک، زندگی تب یہاں تک کہ فرعون کے لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے امت ان کے پاس گئے کہ دعا کر دیجیے، یہ مصیبت اللہ ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔
حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ عذاب ہٹ گیا، لیکن پھر وہی یہ تو جادوگر ہے. پھر اللہ نے اس پر عذاب لایا اللہ کہ ہر چیز کو خون بنا دیا. فرعون کے گھر میں اس کے برتن میں کھانا کوئی بھی آئے وہ کھانا بھی خون بن جاتا. پھر پریشان. اللہ تعالیٰ شانو کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنی معاملے کو ثابت نہ کرتے. مختلف حالات سے گزارتا اللہ تاکہ یہ انسان ان حالات سے تو آنے کے بعد اللہ سے توبہ کر دے، اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے. پھر بھی آدمی معاملہ درست نہیں کرتا پھر اللہ ایسی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ اس امت کو ایک بیک وقت اللہ ہلاک نہیں کرے گا جیسے اگلی امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے. نہیں، حضور نے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت ایک ہی وقت میں تمام ختم نہ ہو. اللہ تعالیٰ شاہوں انسانوں کے غرض زندگی پر ان کو ڈھیل دیتے ہیں. سرستا دے جو مینہ چلایا ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنا معاملہ درست کر دیں اور خدا کے عذاب سے بچ جائیں. یہ اللہ کی سنت ہے. ایک دم اللہ پڑھتا نہیں، مہلت دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. لیکن جب یہ اپنے آپ کو نہیں بدلتا، اللہ کا رجوع نہیں کرتا، پھر اللہ کا حکم اس کی ہر چیز کا اللہ کا حکم ہوتا ہے دنیا سے ختم ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ شانوں قوموں پر طوفان لاتے، ہوائی طوفان. قوم عاد بہت بڑی قدار قوم تھی جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ان کے جیسی میں نے اور مخلوق کبھی دوسری نہیں پیدا کی. لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم عاد کے جیسی مخلوق دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اتنی طاقتور قوم تھی وہ. اور جو دنیا جو نبیوں کو جو کہتے تھے کہ من اشد منا قوة، تم ہم کو کیا ڈراتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون دنیا میں؟ طاقت ہمارے پاس ہے. جیسا کے بیوقوف کہتے ہیں ہم سپر پاور ہیں اور ہمارے پاس یہ طاقت، یہ قوت، یہ ہے، یہ ہتھیار ہے. کب تک؟ جب تک اللہ مہلت دے ہم تک. ان پر بھی خدا کے حالات آتے ہیں، پانی کے طوفان، ہوائی طوفان، کورونا آگے ہو جاتا ہے آدمی. زلزلے آتے ہیں، دھرتی کام. اللہ آپ کے قدرت بناتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ توبہ کرے، غلط زندگی سے باز آ جائے. پھر نہیں آتے پھر اللہ ہی کو ختم کرے. ایسی ایسی بیماری آتی ہے جو ہزاروں کو ختم کر دیتی ہے. لا علاج بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں. یہ جتنے علاج دنیا میں ڈھونڈتے ہیں اتنی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ کا عذاب ہے. حالات کے درست کرنے کا راستہ یہ نہیں کہ ملک بدلو، ادھر سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، کماؤ، خوب پیسے جمع کرو، حالات درست ہو جائیں گے. نہ، کہیں بھی جائے گا پوری دنیا کا مانا تو ایک اللہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اور دنیا کے انسانوں تم جہاں جانا ہو، جہاں بھاگنا ہو بھاگ جاؤ.
زمین کے کناروں آخری کناروں تک پہنچ جاؤ تو ہماری سلطنت سے باہر نہیں جاؤ گے، ہماری سلطنت میں رہو گے۔ زیادہ اردو میں ہماری سلطنت کے باہر نہیں جا رہو گے۔ اصل میں رونا تو یہ کہ مسلمان نے اپنی ایمانی سوچ چھوڑ دی ہے۔ یہ بھی نندوں کی طرح ہی سوچتا ہے کہ جتنا ترقی کریں گے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئے گی، مار پیسے آئیں گے، اتنا ہماری دنیا میں کام بنے گی، عزت ملے گی، سکون ملے گا۔ حالانکہ یہ سوچیں غلط ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آدمی کامیابی ہو سکتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے بندوں سے یہ بات چاہتے ہیں، میرے بندو میری زمین پر میری مملکت میں میری اطاعت کراتے اختیار کرو گے۔ وہ راستہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کیا کر انسانوں کے لیے دکھ رہا ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کا پیغام سب دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چاند پر پہنچنے والوں کا بھی آپ کا یہی پیغام ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ کامیابی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایماندار بننے کے ساتھ مالدار بنے گا تو اللہ اس کی مالداری میں کامیابی ڈالے گا۔ اگر ایماندار نہیں بنا، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والے بنا اور مالدار بن بھی گیا تو اللہ مالداری میں اس کے لیے ناکامی اندر ڈال دیں گے۔ کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، اور کامیابی اور ناکامی اس وہاں سے آتی ہے، آسمان سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کر دیکھا، اوپر جا کر، کہ کوئی چیز زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے اور کوئی چیز زمین آسمان سے زمین کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا، ارے جبریل کیا بات ہے، کیا یہ نیچے سے اوپر میں، اوپر سے نیچے کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا، حضور جو نیچے سے اوپر آ رہے وہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے جا رہا ہے وہ آپ کی امت پر اعمال پر اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی، بے پردگی، گناہ، زناکاریاں، بدکاریاں، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، اللہ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں ڈالے گا جو بیماریاں لا علاج ہوں گی، علاج نہیں ہوگا۔ امت کا ہمارا معاملہ ایسا نہیں اور انسانوں کی طرح، اس امت کے اعمال پر آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان زکات روکے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روکے گا، فیصلہ بھی آئیں گے۔ جب مسلمان اپنے اعمال بگاڑے گا تو اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں کا ہوا ہے، ہماری زندگیاں، ہم نے اپنی زندگیوں کو خدا کے احکام کے خلاف گزارنا شروع کیا ہے۔ اس پوری دنیا میں حالات، ظالموں کا مسلط ہونا، ظالم حاکموں کے ہاتھ میں خدا حکومت دے گا اور یہ ظلم کرے گا اور انسانوں کو پریشان کریں گے،
آپس میں لڑائی اور جنگ ہوں گی، جنگیں ہوں گی، ایک دوسرے کا خون خرابہ ہوگا، زندگیاں کم ہو جائیں گی، بیماریاں آئیں گی۔ اسی لیے بھائیوں، مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دنیا یہ میرے دوستوں چاند تک پہنچنے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسئلہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اگر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے آئے، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے، تو پھر اللہ دنیا کے حالات کو بدل دے گا۔ مسلمان اپنا آج کا مسلمان اپنی حیثیت نہیں سمجھ رہا کہ میری کیا حیثیت ہے دنیا میں۔ میرے بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت بن کر آئے، اور آپ نے اپنی امت کو وہ دین مت دیا جس دین رحمت کو زندگی میں اختیار کرنے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے، خدا کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوگا، انسانوں کے دلوں میں خدا محبت ڈالے گا۔ یہ بچے کچھ نہیں ہے، ہم ہماری گھر میں ہاتھ میں تو موبائل ہے، اوپر لے کے جا رہا ہے، کسی نے بلایا ہے تجھے، بات سنو۔ اس موبائل کے بنانے پر کیا ہے، پریشان کر دیا سب کچھ نے، اور پریشانی آئیں گے۔ جتنے گنا بڑھیں گے اس موبائل کے ذریعے، جتنے گنا بڑھیں گے اتنا اللہ کے یہاں سے عذاب آئے گا، حالات بگڑیں گے۔ اس میں بھائی عزیز ہو، اس کو جو فکر کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پر بھی محنت کریں، اس کو مسلمان پر محنت کریں، تاکہ یہ مسلمان اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے اور اپنی غلط زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر اس دن پر آ جائے، تاکہ دنیا کے حالات پورا درست کر دے۔ ہمارے بھی حالات درست نہیں ہوں گے جب تک ہم درست نہیں ہوں گے۔ ان اللہ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اور جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال حق کی بنا پر اور گناہوں کی بنا پر آسمان کے سے کوئی فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ مدد کر رہا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ کسی قوم کے بارے میں سوء اور برائی کا فیصلہ کرنا چاہتا، اللہ کا فیصلہ کرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، بڑا مدد کر رہا، اسے کوئی روک سکتا۔ ہمارا ملوار انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی ان کا والی نہیں ہے، وہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ نے دین کی محنت کو دنیا میں زندہ کیا ہے۔ ہمارے گھروں پر، ہمارے بازاروں میں اللہ کے بندے گشت کرنے آتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی اپنی ہماری کامیابی دین میں بھائی دین زندگی میں جانے کی محنت کے لیے ہم نکلیں گے، دین آئے گا، اللہ ہمارے حالت اس کر دے گا۔ آج ایسا کہتا ہے فرصت نہیں، اس ماحول میں آدمی اپنی کمر چھوڑ کر، اپنے گھر کے راحت والوں کو چھوڑ کر، اور یہاں میرے دوستوں اس میدان میں جو بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور میرے دوستوں اپنے گھر میں راحت و آرام کی چارپائیاں چھوڑ کر آئے ہیں اور زمین پر سو رہے ہیں، بارش سردی میں
یہ اللہ نے آسان کیا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے انسان سنبھلے اور مسلمان سنبھلے اور اپنی غلط راہ کو چھوڑ کر صحیح روپ پر آئے تاکہ اس کی حالت اس کو دی جائے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا وعدہ ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور ان کی زندگی ایمانی ہے، وعملوا الصالحات، ان کی زندگی جو ایمان والی ایمانی زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، کسی کو نہیں ستاتے، ظلم نہیں کرتے، بے حیائی بے شرمی زندگی نہیں گزارتے، اللہ کی مخلوق کو ستاتے نہیں ہیں، ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، نماز پڑھتے ہیں، خدا کی زمین پر عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو اپنے ایمان کو بنائیں گے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ کہ اپنے دل میں اتنا خوف پیدا کرے اللہ کا کہ جو خوف خدا کی نافرمانی سے روک دے، ہاں، اور اپنے دل میں اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی صفات کا یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، ہاں، اس کو اپنے اندر اتنا پیدا کر لے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ ہاں، انسان کی فطرت ہے، جس کو بڑا مانتا ہے اس کی مانتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، جس کو بڑا مانے، جانے نہیں۔ ایک کلیکٹر کو بڑا جاننا اور ایک کلیکٹر کو ماننا کہ میرا کلیکٹر ہے، ہمارا کلیکٹر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جس کو اپنا مانے گا اس کی مانے گا، اور جس کو کسی کا مانے تو وہ مانے، مجھے نہیں مان گے۔ اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ ہے، جاننا نہیں۔ اللہ کو ماننا رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ایک ایک حالت کو جانتا ہے۔ جب اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے گا تو پھر آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، خدا کے حکم پر چلے گا، اور جب یہ اللہ کے حکم پر چلے گا تو اللہ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ ہاں، جو آدمی کسی حکومت میں رہتا ہے اور حکومت کو وفادار ہوتا ہے نا، تو حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے، وفادار ہے، اور اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرتی ہے۔ اور جو کسی حکومت میں رہ کر حکومت کا باغی ہو تو باغی ہونے کے بعد حکومت اس کا پانی بند کرتی ہے۔ باغی ہے، پانی بند کرو، لائٹ بند کرو، ریا ہے کہ اللہ کے نافرمان بن کی زمین پہ زندگی گزار رہا ہے، پھر وہ سوراتا ہے بند کرو، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ حالات آتے نہیں ہیں، حالات آتے نہیں ہیں، لائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہاں، کیوں کہ یہاں سے گناہ پر پہنچتے ہیں کہ اچھا ہماری بغاوت کرائے ہو، اوپر سے فیصلے آتے ہیں، اچھا دیکھو کھاؤ کیا، ہم دیکھتے کیسے کھاتے ہو۔ ایک بڑا سورت میں آیا نا سیلاب، شہر میں پورا ایک ایک منزل تک پانی ڈوبا ہوا، دوسری منزل پر کروڑ پتی کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر میں پانی خراب ہے۔ کیسے ہیں؟ تیجوری میں بھرے ہوئے، پانی نہیں ہے، کہاں سے لانا؟ پانی تو
तो है, चारों तरफ पानी है, लेकिन पानी तो सब गदला है, पीने के काबिल नहीं है। द्रौपदी पी, कैसा पीता है वो? हाँ, हालात है, मेरी जमीन पर मुझसे बगाओ। हम भी देखते हैं कैसे सुकून से रहते हो। हाँ, हमारी जिंदगी बनाने का आसान रास्ता ही है। गरीब को मालदार बनने की जरूरत नहीं है और मालदार को गरीब बनने की जरूरत नहीं है। सबको अल्लाह का बंदा बनने की जरूरत है। ये सब अल्लाह के बंदे बने, अपने नफ्स के गुलाम न बनो। जी में मन में जो आया हो करो, जो जैसा आया है करते रहो। किसी को मारो, किसी को सताओ, जुल्म करो, किसी का माल दबाओ, ना ऐसा नहीं है। अल्लाह की जमीन पर हम ऐसे नहीं रहेंगे, अल्लाह के बंदे बनेंगे। अल्लाह ने अपने बंदे पर बंदूक क्यों कम दिया है? ईमान वाले बन के रहो, अल्लाह से डरो, किसी पर जुल्म न करो, किसी को सताओ नहीं। अल्लाह के बंदे इसी को कहते हैं कि जो अल्लाह की मान को चले, अल्लाह का बंदा। जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह की मानो। जी में आए वो मानो, जी में ऐसा नहीं है, और जैसा कहे ऐसा मानो। तो ये है बंदगी, और ये है अल्लाह का बंदा। और जब ये अल्लाह का बंदा बन के जीता है ना, तो फिर अल्लाह वो जो कहता है वो करता है। मेरा बंदा है, उसे मांगने से किया है। ये जब जो मांगता है उसकी बातों से काम बनते हैं। और ये अल्लाह ने यही तो किया। जितने औलिया अल्लाह उतरे, उन्हें औलिया अल्लाह ने इस बात की मेहनत की कि हम अल्लाह के बंदे बनकर जिएंगे। और अल्लाह के बंदा जीने के लिए क्या है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके में जिंदगी गुजारेंगे, तो हम अल्लाह के बंदे बन जाएंगे। और जब अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, अल्लाह हमें अपना बंदा करार दे देगा। फिर हम अल्लाह से दुआ करके अपने काम बनाएंगे। हाँ, उनके काम अल्लाह उनकी दुआओं को बनाते हैं। हाँ, हुकूमत वाले उनके पास जाते थे, दुआ कर दीजिए, क्योंकि आपकी अल्लाह की चल रही है, हमारी नहीं चल रही। हमारी हुकूमत है कि हमारी बात नहीं चल रही, आपकी चल रही, आप दुआ मांगिए। भाइयों, मामला बहुत आसान है। अपने हालात को संभालने के लिए दुआएं करा के मत फिरो। दुआ करो कब? पहले जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, जिस पर अल्लाह ने नाराज होकर हमारे हालात बिगाड़े हैं, पहले उस रास्ते को बदलो, फिर दुआ करो, तो हालात अच्छे हो जाएंगे। हमारा मामला क्या है? बैठा तो बम्बई की गाड़ी में और जाना है दिल्ली, और मौलवी साहब का दुआ कर दिल्ली आसानी के साथ इबादत के साथ पहुंचा दे। ये दुआ करना सही है। इसको तो चाहिए पहले तो बम्बई की गाड़ी से उतर के बैठे दिल्ली की गाड़ी में, और फिर दुआ कराए, ठीक है, फिर हज़रत की दुआ इनको काम आ जाएगी। हम लोग इज्तिमा में आते हैं, आज सुनते हैं, और सुनने के बाद पहले हिदायत के रास्ता पर मरे कहना पर तू जा तो करो, पहले वही दुआ करो। घर जाए तो वही गुनाहों की जिंदगी गुजारने के लिए हजार की दुआ करवा रहा है। हम क्या कहते हैं? 4 महीने जा पहले अल्लाह के राह में, और अल्लाह के राह में 4 महीने जाने के बाद अपनी लाइन बदल, और फिर अल्लाह से दुआ करो। करा अल्लाह तेरे हालात बना देंगे। हम 4 महीने इसलिए मांगते हैं
یہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں جا کر اپنی لائن بدل، یا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اب جب جماعت میں جائے گا 4 مہینے محنت کرے گا، ایمان یقین بنے گا، اب اپنی نماز پڑھے گا، اپنے گناہوں کی ذکر معافی مانگے گا اللہ سے، سب سے پہلے تو یہ کرے گا کہ اللہ نے میں ہوں گنہگار ہوں، معاف کر دے، پھر تو نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی کی سنت کا زندگی اختیار کرے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا تیرے اندر، پھر تو اللہ کی دعائیں مانگے گا، اللہ تیرے دعا کو تیرے مسائل کو حاصل کرنا شروع کرے گا۔ حضور نے اپنی امت کو دعا والا بنایا ہے، ایک ایک کو دعا والا بنایا ہے۔ ہاں دعا والا۔ صحابہ دنیا کے قوموں کے پاس اللہ کے دین کی دعوت لے کر جاتے تھے اور لوگ نہیں مانتے تو مقابلے کے لیے آتے تھے نا، تو صحابہ ان سے ایک دن کی مہلت مانگتے تھے بات ہے، اور اس میں معاملہ اللہ کرنا بھی آپ جانتے ہیں، ہم کرتے تیری مدد کے محتاج تو ہماری مدد کرنا۔ آج کے مسلمان کو کیا دوسروں کو میرے پر اللہ تجھے کہہ رہا ہے، وہ دونوں نہیں، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن معاملہ اللہ سے بگاڑے ہوئے ہے، تو اس کو یقین نہیں ہے کہ میں مانگوں گا میں مانگوں گا۔ آدمی کا کسی سے اپنا تعلق اچھا ہوتا ہے، محبت تعلق بڑا ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں رات کے 12 بجے جاؤں گا تو مجھے میری بات کو سنے گا اور میں جو چاہتا ہوں دے گا، کیوں؟ تعلق اچھا ہے۔ جس سے تعلق اچھا نہیں ہے اس کو پتا بھی ہے کہ اس کے پاس ہے، لیکن مانگنے کی ہمت نہیں کرے گا، تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ باقی مسلمان کا حال یہی ہے، نماز پڑھتا نہیں، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور پھر دعا کراتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بھائی حالات کو درست کرنے کا راستہ ہمیں اپنے کو درست کرنا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو اللہ سے درست کر کے اللہ سے معاملہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری زندگی بنائے گا۔ قدرت سے اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ کا کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ کی قدرت پہ ہر چیز ہے۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے چاہتے ہیں نا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں ڈلوا دی تھی، یہ سمجھا کہ محافظ میں ہوں۔ اللہ میاں نے آپ کو بجھایا نہیں، آپ کو تو آگ رنگ دیا، شعلے مار دیا، اور اس میں اپنے خلیل کو ڈلوایا کہ کیا کرتا ہے نمرود کو، اپنے خلیل کو آگ میں ڈلوا کر اللہ نے حفاظت کی۔ آگ اصل نہیں، اصل میں ہوں۔ نمرود کو یہ بات حقیقت سمجھائے کہ تو دھوکے میں ہے، تیری حکومت تیرے ہاتھ میں، لیکن وہ اصل نہیں، اصل تو میرا حکم ہے۔ میری حکومت میں ناکام کرنے کا میں فیصلہ کروں گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے تو نے میرے خلیل کو آگ میں ڈالا، تو جلانا چاہتا ہے، لیکن میں میرے خلیل کو جلنے دینا نہیں چاہتا، نہیں جلا سکتے دیا۔ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں قلنا نہ روکو نہیں، بڑھتے وہ سلام، ہم نے آپ سے کہا، اللہ نہیں کہہ رہے بولنا، ہم نے آپ سے کہا، کس نے کہا بولو؟ اللہ جو تمام کا مالک ہے اور جس کے قبضے قدرت کے آگ وہ سب ہے۔ ہم نے آپ سے کہا یار اے یار پوری ہو جا بردن ٹھنڈی اور سلامت اور سلامتی والی، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے خلیل کو ٹھنڈی لگے، تکلیف پہنچ جائے، ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، میرے خلیل کا بال بگڑ نہیں ہونا چاہیے۔ کلنا یادہ رکھونی برد سلام۔ دنیا کی اسباب میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے، لیکن وہ دنیا کے اسباب اس تاثیر کو پہنچانے میں آزاد نہیں ہے۔
اللہ کے حکم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آگ میں جلانے طاقت تو نہیں رکھی ہے، لیکن جب خلیل کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا ٹھنڈا ہونے کا، تو ٹھنڈی ہو گئی، جلا نہیں سکے. وہ ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے. مال اور پیسوں سے کام مال تو سبب کے ذریعے میں ہے کہ مال آدمی کے پاس ہوتا ہے تو دکان پر جاتا ہے تو چیز خرید کر مل جاتی ہے، لیکن یہ کب تک جب اللہ کام بننے دے تب. اللہ مال ہوتے ہوئے بھی آدمی کا کام نہ کرنے دینا چاہے تو نہیں بنتا. ہمارے بزرگ تھے حضرت منشی اللہ تھا، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ پتہ میں سفر پہ جا رہا تھا اور صبح 4 بجے گاڑی ٹرین ایک پلیٹ فارم پر رکی. مجھے چائے کی ضرورت تھی تو میں ریل سے اترا پلیٹ فارم پر اور میں نے 10 روپے کی یا 100 کی نوٹ میرے پاس سے نکالی اور چائے کے دانے والے کے پاس گیا کہ بھائی ایک چائے دو. تو اس نے کہا کہ تھوڑے پیسے دو. تھوڑے پیسے تو نہیں کہ چائے بھی نہیں ہے، 100 کی نوٹ ہے. مجھے چائے نہیں ہے تو اللہ والے تھے نا، فوراً سوچ کے گیا اللہ کام بنانے والا تو ہی ہے، یہ مار سے تو کچھ نہیں ہو رہا، وہی بنا دے. تو بھائی اسی لاری پر ایک بیچارہ غیر مسلم چائے پینے اترا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ چائے چاہتے ہیں، پیسے چھوٹے نہیں وہ چائے نہیں دے رہا. تو وہ چائے والے کو کہتا ہے دے پیسے، چائے دے دے. اس نے پیسے دیے، منشی نے چائے دی اور وہاں اگلے حصے میں جا کر کھلے دروازے اس کو دے دیے. لیکن 100 کی نوٹ سے کام نہیں بنا. کام کون بناتا ہے؟ تیرے مان سے تو اللہ کام بنائے گا، بنے گا یہ کام تجھے بڑھائے گا. ہاں مال والوں کو ہائیجیک کر کے لے جاتے ہیں. مال ہے ان کے بعد اور بند ہے کمرے میں، کوئی نہیں کر سکتے. مال سے اللہ عزت دے، مال سے اللہ نہیں کر سکتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگ بہت مالدار بننے کے چکر میں ہو. ایماندار کو ایماندار مال تو ہوگا تو ڈالے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جان کی جگہ لوگ کرم دے رہے ہیں. تو اللہ کے لیے ایمان لایا ہے، ایمان لا کر ایمان والی زندگی گزار، اللہ کے نبی کا وفادار بن، پھر اللہ دنیا کو تیرے قدموں ڈال دے گا. یہ بات میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. ارے بولو انشاءاللہ. تو کیسے سدھرو گے؟ سدھرنے کے لیے ایمان بنانا پڑے گا. جب ایمان دل کو اتر جائے گا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے الایمان کا رفیق القلب وصدق العمل، کہ جب ایمان دل کو اتر جاتا ہے اور اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کے اعمال پہ ایمانی بن جاتے ہیں. وصدق العمل. تو ایمان اتارنے کے ایمان کو تو دل میں اتارنا ہے. ابھی ہمارے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے. کتنا ایمان اترا ہے؟ پیدا ہونے کے وقت میں جب خزان نہیں تھی نا ہمارے کانوں میں، اس سے اتنا ایمان اترا ہے کہ ہم کسی پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہیں. لیکن ابھی ایمان اتنا نہیں اترا کہ اس کو ہمیں اللہ کے فرائض نماز پڑھا دے اور نبی کے طریقے سے چلنا سکھا دے اور خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا سکھا دے.
وہ ایمان کی طاقت پیدا کرنے سے اندر پیدا ہوتی ہے. جتنا ایمان دل میں ہوتا ہے دل کے اندر ہے تو دل میں جانے کے راستے کون سے ہیں؟ کہ دل میں جانے کے راستے یہ 4 ہیں. آنکھ، زبان، کان، دماغ. یہ 4 راستوں سے اندر بات اترتی ہے. اب اگر ان 4 راستوں سے ایمان کی بات کرو گے، ایمان کے اعتبار سے کرو گے تو دل میں ایمان اترے گا. اور ان 4 راستوں سے دنیا اور دنیا کے چکروں پڑتے رہو گے تو دنیا اور دنیا کے چکر اندر پڑتے رہیں گے، ایمان نہیں بنے گا. اس لیے نکالتے ہیں کہ ابھی تو دنیا ہی دنیا بولنا، وہی سو دیکھنا ہے، وہی سو لینا ہے، وہی سوچ کے سوچے. نماز پڑھنا تو نماز کبھی اللہ اکبر کہنے کے ساتھ دنیا سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے، نماز پر دھیان دے اللہ آپ کو، دھیان دے اور تو دھیان لگانے کی محنت تو کرے تو اللہ کا دھیان اتارنے کے لیے اللہ کی ذکر کر، دعوت دے اور زبان اور آنکھ اور کانوں سے وہ چیز تو اپنے اندر کا بالکل جائے گی، پھر بن جائے گا. تو سب تیار ہو انشاءاللہ. ہمیں تم سے دشمنی نہیں ہے کہ تم کو گھر سے رات میں نکال کے اس لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کو تم پر رحم ہے. جیسے بیمار آدمی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کھا کے دوا دے جاتے ہیں تو ان کے دشمن تھوڑے ہیں اس کے نہ. بیچارے کی بیماری دور ہو جائے اور پھر صحت مل جائے گی تو چلتا پھرتا ہو جائے گا، کھاتا پیتا ہو جائے گا. ایسے میرے دوستوں ہمیں ہمارے گھروں سے، بنگلوں سے، اے روم سے، کھانے کے گھروں اچھے اچھے کھانوں سے نکال کر ہم جو جواب میں لے جاتے ہیں وہ روحانی دواخانہ لے جاتے ہیں. ایمان مسجد روحانی دواخانہ ہے، ہماری بیماریوں کا علاج اس میں ہے. اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے جن اعمال سے ایمان بنتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے، وہ اعمال 4 مہینے مسجد کے ماحول میں لے کر آرتی کرتا ہے. پھر آپ کو خدا سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے ہدایت دے دے. تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی کا وہ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کا بندہ بن کر میرے دوست واپس لوٹتا ہے. سب تیار ہو انشاءاللہ. ہاں، دنیا کو اللہ مقدر کیجیے گا. کمانے جاؤ گے تب بھی نہیں، کمانے جاؤ تب بھی. ہاں، یہ دنیا میں جتنے چھوٹے بچوں کہاں کمانے جاتے ہیں؟ جاتے کمانے؟ ارے بولو نہیں. کھانا سب سے اچھے کھاتے ہیں. سب سے اچھے کھانا کون کھاتا ہے؟ بچے محنت نہیں کرتا کھاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اس کے باپ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. بس کر دیا. بابا تو کمانے گیا ہے بازار میں، دکان پہ، اور یہاں طویل سے گرم گرم روٹی اٹھتے کون کھاتا ہے؟ بچے. منہ نہ کھاتا ہے. اور ابا کو تو ٹھنڈی روٹی ملتی ہے. 3-4 دن بغیر ترکاری کھا جاتا ہے. گرم پر ہوتی ہے نا. ہاں، دنیا کی اکثریت بغیر محنت کھا رہی ہے. چھوکرے زیادہ ہیں دنیا میں، 1 2 3 ہاں، اور تیار کھاتے ہیں. اور پھر مان کے کھاتا ہے. ماں کتنا پکڑا آ جائے نا، کھا لے اور سنتا ہی نہیں. اور بابا آتا تو مانگنا پڑتا، کھاوا نہ ہو. اور یہ کھانا ماں پکار کے کھانا دینا چاہتے، کھاتا نہیں، مان کے کھاتا. تو کون کھلاتا ہے؟ بولو اللہ. دھوکے میں اپنے کماؤ جو کھاؤ.
یہ یقین بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ایمان بنے گا، نماز بنے گا، نماز پڑھو یہ صحیح پڑھو۔ اب یہ نماز پڑھتے ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میرے میں جیسے پڑھتا ایسی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی کا رکوع، سجدہ، قیام، قرآن کی تلاوت، یہ تمام چیزیں آپ نے جیسے پڑھی ہے ایسے اپنی نماز کو بنانا، اور اللہ کے گھر والی نماز اور بھی بڑی اللہ کے دین اپنے اللہ کے گھر والی نماز نہیں ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا حال، عجیب حال ہے۔ قرآن آپ کی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، وہی بولنا، وہی سننا، وہی سوچنا، اور پھر نماز جب آتے ہیں نا تو اللہ اللہ کہتے ہیں وہی دنیا سامنے آتی ہے۔ اور صحابہ نے اللہ کے دھیان اتنا بٹھایا کہ وہ اپنی دکانوں پر جا کر بھی اپنی آخر کو بولتے تھے۔ ان کی دکانیں بھی مسجد، ان کے کاروبار بھی مسجد، مسجد والی زندگی والا، اور ہماری مسجد بھی دنیا ہے۔ ہم مسجد میں آتے تو ہماری دنیا لے کر آتے ہیں۔ مسجد میں جائے تو ہماری نماز بنے، جب نماز بن جائے گی ہماری زندگی بن جائے گی، سب گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اگر نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہونے کے ساتھ گناہ چھوٹ جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی آ جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کے گناہوں کی زندگی چھڑا دیتی ہے۔ بے شک حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے کہ آج اگر مسلمان کا کلمہ اور نماز یہ دو صحیح ہو جائے نا تو زندگی صحیح ہو جائے گی۔ یہ سیکھنا ہے۔ درجے میں 6 نمبر ہیں، ایک تو پہلا نمبر ایمان ہے، ایمان بولو، ایمان سنو، ایمان کو سوچو، ایمان کی دعوت دو۔ ہاں گھر گھر جا کے دعوت دو، گشتوں میں، عمومی گشت میں، ہر ہمارے جماعت سے نکلتے 5 گشت ہیں، ایک عمومی گشت میں بھی ایمان آخر، ایمان تشکیل میں بھی یہی سنت اللہ کرتے، اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی مدد کرے گا، یہ تمام ایمان بولنا ہے۔ 40 دن 4 بجے بعد میں ایمان بولتے بولتے وہ ایمان اندر اتر جاتا ہے، اور جب اندر اتر جاتا ہے تو ایک انسان کی زندگی میں بدل جاتا ہے۔ تو اس کو، اس ایمان کو باقی رکھنا، اس میں آگے بڑھنے کے لیے کیا فرمایا؟ ہر سال سیدھا لگاؤ۔ یہ ماحول میں کوئی بولے جو ایمان کے خلاف کی بات، کمائی سے تو کھائے تو، ارے کمانے کے بعد ہی بھوکے پڑے گا، اللہ کا بھوکا مانگے گا، اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، یہ بولو۔ اور یہ سب بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کا نام لے، بسم اللہ بول اور کھا۔ مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، تجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، بولو دیکھتا ابا کھلا ہے۔ بچہ تو دیکھیے کہ اللہ کا نظر نہیں آ رہا، ابا نظر آ رہے ہیں، ابا کھلاتے ہیں۔ اب ابا کا نہیں دے رہا، میں نہیں کھلاتا، مجھے بھی اللہ دیتا، مجھے بھی اللہ کھلاتے۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ کے کھاؤ، اور کھاؤ تو یہ بات سمجھاؤ۔ گھر میں آؤ تو بچوں کو ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، ان کی خدمت کرو۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے، شیطان کو بائیں ہاتھ سے کھلائے، اس کو ڈانٹو مت، یار منہ سے بولتے ہیں بائیں ہاتھ سے۔ اور آپ کے ساتھ کھانے کا پوچھا آپ نے، وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، سب ملتا اور اچھے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول، بہت بھی نہیں، اور دانیہ سے کھا، وہ کچھ نہیں مارے گی، اور اپنے آگے سے کھا، چھوٹے بڑے سبزی کھا کے لاتے ہیں، دانیہ سے کھا، دانیہ سے کھا، اللہ کا نام لے، بسم اللہ بول۔ ابھی کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کھانے بیٹھے کوئی سکھایا کچھ؟
تو اس سے اللہ کے نبی والی زندگی، اللہ کے نبی والی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ سب نے امت کو جو تربیت کی لائنیں بتائیں وہ صحابہ کی زندگیاں سنو گے، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کا وہ صحیح ہو جائے گا، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ اس کے ریسرچ کے ساتھ طے کرو انشاءاللہ اب موت تک اللہ کے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا ایک کام سمجھ کر ایک برانچ اس کو بھی کرا دو۔ کاروبار تو ہے وہ ٹھیک ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن ایک دوسرا کاروبار اللہ کے نبی والی محنت، اس سے میرے اندر اللہ کے نبی زندگی آئے اور دنیا میں اللہ کے یہ مسلمان صحیح زندگی پر آ جائے، اس کا میں ذریعہ بن جاؤ، اس کے لیے بھائیو ترتیب لاؤ۔ تو اللہ کے دین کا کام مدد کرو گے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، میرے دین کی جو بھی مدد کرے گا میں اس کی ضرور مدد کرتا رہوں گا۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ تبدیل والے پیسے کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، میرے پاس سے کبھی نہیں پوچھتا کہ وہ یہ بچوں کو کھلاتے ہیں کہاں سے کھلاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کہاں سے لاتا ہے؟ جس اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے یہ وہ اللہ اسے اپنی روزی پہنچاتا ہے۔ تو بھی دے کہ اللہ تیرے کام کے لیے اثر کر دیتا ہے۔ ایک گورنمنٹ کا ملازم اپنی گورنمنٹ کے کام کو کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے۔ پبلک تو سب یہاں کی ہندوستان کی ہے، لیکن ہندوستان کی پبلک میں کچھ لوگ وہ ہیں جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں۔ گورنمنٹ جو کام ان کو سونپا ہے وہ کام جب پورا کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا ان کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، حضور کی امت کو پیدا کیا ہے، اور ہمارے ذمہ اللہ نے نبی والی محنت ہمارے ذمے کی ہے، جس اللہ نے ہمارے ذمے کی ہے۔ جب ہم ذمہ داری کو پوری کریں گے تو اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا انتظام کرے گا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ گورنمنٹ کے کام پہ جاتا ہے تو تنخواہ چالو، جہاں جانا ہے اس کا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اوپر سے بچہ دیتی ہے زیادہ۔ تو اللہ میاں اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اللہ ہمیں مقدر کی روزی دے گا، برکت کا خیرات دے گا اور ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اس کے سب سے طے کرو انشاءاللہ کہ نبی والی محنت صحابہ کی طرح ہم بھی انشاءاللہ جان مال لگا کے کریں گے، ہمارے اللہ کو ہم بدل لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ارے کرو گے انشاءاللہ۔ ہر سال تم اجتماع میں آتے ہو، انشاءاللہ کسی جانتے نہیں ہو اور حالت بدلتی نہیں تمہارے، دعا کراتے رہتے ہو، کرو دعا۔ آپ کو لال یقینی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں زندگی میں اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد، اے اللہ جو بھی میرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اپنی زندگی میں اللہ سے دعا مانگ کے فیصلے کر رہا ہے، جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گی، دین کی مدد کرے گی، اس کی مدد ہوگی، لیکن ہے غیب میں۔ اللہ کی مدد کا ہے بولو غیب میں، اللہ بھی دکھتے نہیں، مدد بھی دکھتی نہیں۔ ابھی کوئی مندر ہے نفو مالا اختار نہیں ہے، مخلوق کی باتیں تو اس کو یقین ہے اور اللہ کی باتوں میں یقین نہیں ہے۔ یہ تو جو کہہ رہا ہے صرف کہ مارکیٹ سے جاؤ خیر کرنا، تم آگے گا
اور یہ زندہ بھی رہے گا نہیں رہے گا کیا پتا. اللہ کو بڑی ملازمت ہے ہمیشہ ایسے آدمی رہے گا اور شہادت ہے اور وہ بزرگ والا ہے اس پہ یقین تو رکھی ہے یہ بھی ایمان چاہتا ہے. ہزاروں دنیا میں جانا چاہتے ہیں ہاں اور ہماری بات کر رہے ہیں. اس لیے دوستوں تھوڑا اللہ کے والوں کو یقین کرو. ادھر ادھر مت دیکھو. دنیا کے حالات کو تم سوچو گے کہ حالات کم ہماری زندگی حالات والی میں کبھی کم نہیں ہوں گے. ادھر ادھر مت دیکھو. سب مخلوق سے محتاج ہیں. اللہ بڑے چاہتے بڑے قدرت والے ہیں. اس کے بھروسے میں جب آپ میں بھروسہ کرتے تھے اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے ہمیں یہ توکل اللہ کو جو بھی اللہ کے بھروسے میں قدم اٹھائے گا اللہ ان کے لیے کافی ہے. سب تیار ہو انشاءاللہ ارے وہ تیار ہو انشاءاللہ. مت دیکھو. کہاں دیکھنے کا بولو اللہ اوپر. کہاں دیکھنے کا بولو ارے بولو تو صحیح. اللہ اللہ بڑے ہیں. اللہ اس کے دین کی منزل میں جا رہا ہوں. اس نے جو ذمہ داری مجھے دی وہ پوری کر رہا ہوں. وہ اللہ میری ضرورت کو پوری کرے گا بے شک میری مدد کرے گا بے شک اور میرے حالات کو وہی کرے گا. بے شک اس بنیاد پر قدم اٹھاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ شام ان شاء اللہ اس سے کام بھی لے گا اور خود دیکھو گے. اللہ جانتا ہے آج کا مسلمان کمزور ہے. بے شک چاروں طرف حالت میں گھیرا ہوا ہے. اس حالت میں میرا بندہ میرے دین کے لیے جا رہا ہے. اللہ کو بہت دھنوائے گا. اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے راہ آسان کر دے. اس لیے بھائیو سب بھائی ہماری گزارش ہے بیٹھے رہو. کسی کو میں زبردستی نہیں ہے. تھوڑا اللہ کے معاملے میں فرق سے ہو گئے. اس اللہ سے بیٹھے بیٹھے دعا مانگو. اے اللہ تیرے رجوع کی محنت میرے ذمے ہے. میں جانا چاہتا ہوں تو میری آسان فرما دے. مجھے ہمت دے دے. دعا کرو گے اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ شان تمہیں محروم نہیں کرے گا. بھاگو مت بھاگو مت. جن کاموں کے لیے تم بھاگتے ہو نا وہ کام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں بنانا. جس اللہ کے ہاتھ میں بنانا ہے اس کو چھوڑو تو اللہ بنا دے گا. اب اس کو اپنی ذمہ داری میں اچھا کر وہ کر. ہم دیکھتے کیا کرتا ہے کام ہوتے نہیں ہیں. ہاں اللہ کے بھروسے اٹھو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری مشکلات آسان بھی کرے گا مدد بھی کرے گا اور ہم دنیا میں دین کے پھیلنے کے ذریعے بڑھ جائیں گے. اس لیے بھائی ایک موقع ہے. اس موقع کو بن جائے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان کو فکر اللہ کی طرف سے بندوں کو موقع دیے جاتے ہیں. ان موقعوں پر آدمی آگے بڑھے پیچھے نہ بچے. یہ موقع ہے سال میں ایک مرتبہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ ایک مرتبہ ہوتا ہے. ایک موقع ہے اور اس موقع پر جماعتیں 4-4 مہینے کی جا رہی ہیں اور تمہارے جیسے تمہارے بھائی اپنی ترتیب بنا کر نکل رہے ہیں. اگر اس موقع میں تھوڑی میں ہمت کر لوں گا اللہ کے بھروسے پر اور میں جاؤں گا میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے گا اور اللہ دوسرے کام لے گا انشاءاللہ. اس لیے بھائیوں ہمت کے ساتھ کر دو. شیطان کے چکر میں نہ ہو. شیطان تمہیں کم ہمت بنائے گا. آپ کام سے پھر کام سے مجھے ایک بڑی جو شیطان سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ کہا شیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعظکم مغفرۃ منہ وفضلا. کہ تم جب میری طرف آؤ اللہ کہہ رہے جب تم میری طرف آنا شروع کرو گے نا تو شیطان تمہیں نقصان سے ڈرائے گا. ہم کے لیے شیطان اور اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف چلو گے نا اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا اور اللہ تمہارے پاس فضل کا معاملہ کرے گا. اللہ کا وعدہ سچ ہے. اسی لیے دوستوں اللہ کے بھروسے پر ہمت کرو. بہت مرتبہ شیطان نے تم کو برگلایا نہیں جان دیا اور شیطان کے چکر دوسرا بھی ہے. پرانے کے اندر بن جائے چاہیے صحیح ابھی نہیں موقع ہے ابھی نہیں. تمہارے بہت سے ساتھی ابھی نہیں کے چکر میں اللہ کو پہلے ہو گئے نہیں جا سکتے. اور اللہ کے نبی کا فرمان تصویر میں شیطان کہ دین کے کسی کام میں ابھی نہیں جو خیال ہے سمجھے شیطان ڈال رہا ہے اسے نہیں کرنا. اس کے خلاف کرو. تو جو کہے گا اس کے خلاف کروں گا میرا اللہ نہیں کرا. اس لیے بھائیو
دل میں بات آنے کے بعد بیٹھو مت، بیٹھے رہو گے تو شیطان اپنا کام کر جائے گا. اور دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے کرے، میری مدد حاصل کرے. اللہ چاہتے تھے، دل میں بات ڈالی ہے. اب اس دل میں بات آنے کے بعد آدمی کھڑا ہو جائے گا، شیطان کی مدد ہو جائے گی، اللہ کو برکت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گا. سوچو، سوچنا نہیں. سوچنا تو وہاں ہے جہاں نقصان ہو. اللہ کی راہ میں نکل کر نقصان کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اس میں بھائیو ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو اور اللہ سے مدد مانگ کر دعا کرو. 3 کام تمہارے ذمہ میں ہے. ہمت کر کے کھڑا ہو جانا ایک کام، پھر اپنے بس کی کوشش کرنا، اور تیسرا کام اللہ سے دعا مانگنا. یہ 3 کام تم کرو، چوتھا کام سب اللہ ہی کرے گا، آسان دے دے گا. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ انشاءاللہ میں گھر سے 4 مہینے کے لیے اپنی ذات سے تیار ہوں. کھڑے رہو، کھڑے ہونا شروع کرو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. دیکھو مت اوپر دے کے کھڑے ہونا شروع کرو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں عزت و برکت نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے. آمین. ارے دنیا کا کام ہے چھوڑ کر نبی والی محنت کے لیے جانا ہے، معمولی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں تو اللہ تمہارے ہاتھ میں ڈالے گا. کھڑے ہو بولنا شروع کرو. ہاں بھائی ماشاءاللہ فرماتے رہے. ہم اٹھنے والوں سے درخواست کریں گے آخری تک ہمارا ساتھ دے، اور جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. پہلا عمل اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اور ماشاءاللہ آخری تک جن لوگوں نے پہلے نیت کی یہی ہاں بھائی ماشاءاللہ ہمت کر کے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں. ماشاءاللہ اور جنہوں نے پہلے ارادے کیے ہیں، پہلے ان کی تصدیق بنی ہے، جنہوں نے گزشتہ سے ابھی تک تمام مجلسوں میں نام لکھایا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو. آپ کے کھڑے ہونے سے اللہ دوسروں کو توفیق عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ